انتہائی خطرناک یہ بات ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، یا وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی سے بہتر ہوں۔ عاجزی کی معراج کیا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر سے کہتا ہے تو کہتا ہے ان ہلکنی اللہ ومن معی ورحمنا، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے تو بتاؤ کون ہے جو ہماری مدد کر سکے اللہ کے سامنے۔ عاجزی کی یہ معراج ہے کہ اللہ کے پیغمبر خود کہتے ہیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے۔ یہ ابلیس کی بات، شیطان کی بات ہو سکتی ہے، انسان کا دعویٰ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں علم میں دوسرے سے افضل ہوں، میں تقوی میں افضل ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ہزاروں دلائل ہونے کے باوجود رسوا کر دیتی ہے، ابلیس کی طرح، جیسے اس نے کہا تھا انا خیر من، دلیل دیتا تھا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے حکم کو دلیل کے ساتھ رد کرتا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جبکہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جانے کے بعد دلیل نہیں دیتے، سر تسلیم خم کرتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ تو یہ ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، یہ تکبر ہے جو فرعون نے کیا تھا کہ میں رب الاعلیٰ ہوں، یعنی میں سب سے بہتر ہوں، مجھے رب مان لو۔ اسے اپنی طاقت پہ اتنا مان آ گیا تھا کہ میں سب سے اعلیٰ خدا ہوں، اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ یہ جو تکبر ہے مال کا، قارون نے کیا، اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ یہ نمرود کو کس طرح عبرتناک موت دی اللہ رب العالمین نے، اس لیے انا خیر من کی سوچ نکال دیں، میں کسی سے بہتر نہیں ہوں، ہر کوئی مجھ سے بہتر ہے۔ اللہ کے نزدیک جو برتری کا معیار ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور دل کا معاملہ صرف اللہ جانتا ہے۔ پتہ نہیں کون میری نظر میں کیا ہے اور وہ حقیقت میں کیا ہے، پتہ نہیں میری نظر میں کوئی برا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کی کون سی خوبی بہت زیادہ پسند ہے۔ پتہ نہیں کس موڑ پہ گناہگار سے گناہگار انسان اللہ رب العالمین سے معافی مانگ کے رجوع کر کے اعمال صالح کی طرف نکل آئے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہو سکتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، ہو سکتا ہے اس کے گناہ ہماری نیکیوں سے زیادہ ہوں، آج اس کے تمام گناہ جب نیکیوں میں بدل رہے ہیں وہ ہم سے بہتر ہو جائے۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار۔ اور تقوی اختیار کرنے والا کبھی متکبر نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں کہتا میں تم سے بہتر ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ انا خیر منہ جو سوچ ہے یہ ابلیس کی ہے، اور دوسری طرف کیا ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، اگر آسمان سے آواز آئے کہ ساری دنیا بخش دی گئی ہے، ایک شخص کو نہیں بخشا گیا، میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں۔ یہ ہے وہ تقوی جس کی اللہ رب العالمین ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تکبر میں نہ آنا، علم کا تکبر۔ سب سے پہلے جو شخص 3 جہنم میں جائیں گے ان کو علم کا اور تقوی کا تکبر لے ڈوبے گا، عالم کو، شہید کو اور سخی کو۔ اس لیے انا خیر منہ کی سوچ بالکل انتہائی خطرناک وہ سوچ ہے جو ابلیس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔